نہیں ہے، ہر اچھا کام تو بہتر ہی ہوتا ہے، لیکن ایک مشورہ، ایک استخارہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا کہ ہر کام سے پہلے دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک چیز ہے استخارہ، دوسری چیز ہے مشورہ۔ مشورہ آپ اپنے گھر والوں سے کریں، مشورہ آپ اپنے قریبی ساتھیوں سے کریں، مشورہ آپ اپنے قریبی کوئی استاد ہے، کوئی امام ہے، کوئی بھی آپ کا جو رہبر ہے، رہنما ہے، جو آپ کی بھلائی کو چاہتا ہے، ایسے آدمی سے مشورہ کریں۔ اور استخارہ اپنے اللہ سے مشورہ کرنا ہی استخارہ ہے۔ استخارہ کیا ہے؟ استخارہ یہ ہے، ایک طویل استخارہ ہے، ایک چھوٹا سا استخارہ ہے۔ میں آپ کو ایک طویل استخارہ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آدمی یہ کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ کتنی رکعت؟ 2 رکعت نفل نماز پڑھے۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، چاہے وہ اردو میں دعا کر سکتا ہے، چاہے اسے عربی میں آتی ہے تو وہ عربی دعا بھی پڑھ سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی آیت کے بعد پڑھا، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک۔ اے اللہ، میں تجھ سے مشورہ طلب کرتا ہوں، میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، خیر اور بھلائی کو چاہتا ہوں تیرے علم کے ذریعے سے، واستقدرک بقدرتک، اور میں قوت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں تیری قوت کے ذریعے سے، واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ یا اللہ، میں تیرے فضل سے، فضل عظیم سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری۔ اگر میں جس کام کو شروع کر رہا ہوں اس کام میں میرے لیے دین اور دنیا کی بھلائی ہے اور آخرت کی میرے لیے اس میں بھلائی ہے، معاشی بھلائی ہے، تو فقدر لی الخیر، میرے لیے اس میں تو آسانی عطا فرما، اسی کام کو مجھے مقدر فرما۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری۔ اگر میں جس کام کو شروع کر رہا ہوں اس میں میرے لیے شر ہے، برائی ہے، مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں فصرف عنہ وصرفنی، مجھے اس کام سے روک دے، مجھے اس کی طرف رہنمائی نہ فرما، مجھے ایسے کام کی طرف رہنمائی فرما جس میں میرے لیے بھلائی ہے۔ فإنک تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر، اس لیے کہ آپ جو باتیں جانتے ہیں میں نہیں جانتا، آپ جن باتوں پر قدرت رکھتے ہیں میں نہیں رکھتا۔ یہ تمام باتیں اللہ کے سامنے گوش گزار رکھ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد اردو میں ہی اپنی جو زبان سے جانتے ہیں اسی زبان سے اللہ کے سامنے استخارہ کریں۔ بیٹی کا رشتہ ہے، استخارہ کریں، مشورہ کریں۔ دکان اوپننگ کرنا ہے، استخارہ کریں، مشورہ کریں۔ کھیتی باڑی میں جانا ہے، کوئی کام نیا شروع کرنا ہے، استخارہ کریں، مشورہ کریں۔ یہ عمل صحیح ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا عمل یہ نہیں کہ ہر دکان والے کے پاس جا کر اپنی مصیبت کو ذکر کریں، یہ نہیں کہ ہر مکان والے کے پاس جا کر آپ اپنے مصیبتوں کو، اپنی تکلیفوں کو ذکر کریں۔ نہیں، جو سننے والا ہے وہ صرف سننے والا ہے، دینے والا نہیں ہے۔ جو سننے والا ہے وہ صرف سننے والا ہے، یا تو سن کر سنانے والا ہے، آپ کو دینے والا نہیں ہے۔ دینے والا کون ہے؟ مسئلے کو حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ مشورہ کیسے کرنا ہے؟ مشورہ ایسے کرنا ہے کہ گھر میں بیٹی کا رشتہ آ گیا، صرف ماں باپ مشورہ نہ کر لیں، مشورہ گھر میں ایک سمجھدار بیٹا بھی ہو ہے تو اس سے بھی ساتھ میں مشورے میں جوڑ لیں۔ سمجھدار بیٹی ہے، شادی شدہ ہے، اسے بھی اپنے مشورے میں جوڑیں، جوڑ کر بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں مشورہ کریں۔ لڑکا کیسا ہے، یا مثلا لڑکی کا رشتہ آیا تو لڑکی کے بارے میں مشورہ کریں، لڑکی کیسی ہے، ہمیں کس خاندان میں رشتہ کرنا چاہیے، فلاں خاندان سے رشتہ آیا تو ہمیں کیسے ان کے ساتھ روابط کو حاصل کرنا چاہیے، ان سے رشتہ کیسے کرنا چاہیے۔ یہ مشورہ اپنے گھر والوں میں کریں، کیونکہ یہ گھریلو مسئلہ ہے تو گھر والے بیٹھ کر مشورہ کریں۔ مشورہ کرتے نہیں، باپ نے فیصلہ کر لیا، ٹھان لیا، بس اسی جگہ رشتہ کرنا ہے تو کرنا ہے، نہ بیوی کا دخل ہے، نہ بڑے بیٹے کا دخل ہے، نہ بڑی بیٹی کا دخل ہے، بھائی بہن کا دخل نہیں، چاچا چاچی ہوتے ہیں وہ بھی خاندان میں ہی تو ہوتے ہیں، ان کا دخل نہیں، تایا تائمہ کا دخل نہیں، بس باپ نے ٹھان لیا تو وہاں کرنا ہے تو کرنا ہے۔ اب شادی ہونے کے بعد کچھ پریشانی ہو گئی تو اب اکیلے اکیلے بیٹھ کر رو رہا ہے، اس لیے اکیلے رو رہا ہے کیونکہ فیصلہ اکیلے کیا تھا، اب رو بھی رہا ہے اکیلے۔
اس لیے غلطی کا احساس ہونا، اس سے پہلے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ مشورہ اپنوں سے کرو، اپنے اللہ سے کرو۔ کیسے مشورہ؟ اپنوں سے کرو اور اپنے اللہ سے کرو۔ یہ دو باتیں جو آدمی کرے گا نا، ناکام نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو استخارہ کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا، جو مشورہ کرتا ہے وہ شرمندہ نہیں ہوتا، جو درمیانی انداز میں خرچ کرتا ہے وہ فقیر نہیں ہوتا۔ یہ تینوں باتیں فرمائیں۔ کیا فرمایا؟ جو استخارہ کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ کہاں ناکام کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اس نے اپنی بات کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ جو مسلمان بندہ اپنے سارے کاموں کو اللہ ہی کے حوالے کر دے، کیا اللہ اس کی حفاظت نہیں کرے گا؟ شر سے بچا کر خیر کی طرف رہنمائی نہیں کرے گا؟ اور جو مشورہ کرے وہ شرمندہ نہیں ہوتا۔ 10 لوگ، 5 لوگ، 3 لوگ بیٹھ کے مشورہ کریں کسی بھی بارے میں، تو ہر ایک کے دل میں جو بات آتی ہے وہ مجلس میں کھل کے آ جاتی ہے، اور ایک امیر طے ہوتا ہے، وہ امیر بات کو طے کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، چلو بھائی، اللہ کی طرف سے مشورے میں جو طے ہوا اسی پہ سب کو چلنا ہے۔ اور جس کے دل میں شر ہوتا ہے، کینہ حسد ہوتا ہے، اللہ اس کو مار دیتا ہے۔ جس بات کو امیر نے طے کیا اسی بات پہ چلیں گے۔ یہ ہوا معمولی مجلس کا مشورہ۔ گھر کے جو مشورے ہوتے ہیں اس میں باپ بڑا ایک درجہ رکھتا ہے، ایک مرتبہ رکھتا ہے، باپ کی بات کو ماننی پڑتی، لیکن بڑا ہونے کی حیثیت سے اپنے چھوٹوں کو ساتھ میں لے کر مشورہ کریں۔ مشورے میں چھوٹے چھوٹے بھی کچھ ایسی بات کر دیتے ہیں جو باپ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، چاہے وہ رشتے کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ دکان مکان کے سلسلے میں ہو، چاہے کسی بھی کاروبار کے سلسلے میں۔ دکانوں میں بولتے پھرتے ہیں، یہ دکان میں حضرت میرے ساتھ ایسا ہو گیا، فلاں صاحب کے پاس بولے میرے ساتھ ایسا ہو گیا۔ مصیبتوں کو لوگوں کے سامنے ذکر کرنا بے وقوفی ہے، نہیں ذکر کرنا مصیبت آ جائے۔ اپنی کمزوری کو مخلوق کے سامنے ذکر کرنا بہت بڑی کمزوری ہے، ہرگز ذکر نہیں کرنا۔ کمزور ہے تب بھی اپنے اللہ کے سامنے رکھو، مضبوط ہے تب بھی باتیں اپنے اللہ کے سامنے۔ ایک گھر بنانا ہے، اللہ سے استخارہ کرو، اپنے گھر والوں کے ساتھ مشورہ کرو۔ ایک کے بعد 2 گھر بنانے کا اللہ نے آپ کو فضل کر دیا، تب بھی استخارہ کرو، مشورہ کرو۔ ایک بلڈنگ کے بعد 2 بلڈنگ، 3 بلڈنگ، 10 بلڈنگ بنا دیا آپ نے، ایک کھیت کے بعد دوسرا کھیت خرید لیا، ایک دکان کے بعد دوسرا دکان بنانا ہے، ماشاءاللہ آپ فضل فرمایا اللہ نے آپ کے اوپر۔ مشورہ کرنا نہ چھوڑیں، ہرگز مشورہ کرنا نہ چھوڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی استخارہ کرتا ہے اس کی نیک بختی ہونے کی علامت ہے، جو آدمی استخارہ نہیں کرتا اس کی بدبختی ہونے کی علامت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ حدیث میں، یہ ہماری بات نہیں، آپ کی بات نہیں، یہ 2 جہاں کے دولہے کی بات ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو استخارہ کرتا ہے وہ نیک بخت ہے، جو استخارہ نہیں کرتا، اپنی عقل سے اپنے تجربے سے فیصلہ کر لیتا ہے، وہ بدبخت ہے، اس کے برے ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے ہمیں کتنے بھی انٹیلیجنٹ بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے نہیں ہیں، کتنی بھی عقل مند، کتنی بھی ہوشیاری، کتنا بھی حساس کن انسان ہو، جتنا بھی ہے وہ حضور کے ارشادات کے بعد ہے۔ استخارہ، مشورہ، یہ 2 باتیں چھوڑیں گے، تیسرا شیطان آگے پڑ جاتا ہے، شیطان کام کر دیتا ہے، اپنے ہر کام کو اپنے بڑوں کے حوالے کر دینا، یہ مشورہ ہے۔ اپنے ہر کام کو سب سے بڑے کے حوالے کر دینا، یہ استخارہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ دونوں باتوں کو میں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر بہت بڑی ایک کمزوری ہے۔ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، بہت سمجھدار انسان بھی ایسی غلطی کر بیٹھ جاتے ہیں، نہ استخارہ کرتے ہیں نہ مشورہ کرتے ہیں۔ یہ 2 چیزوں کو چھوڑ کر ہر کس و ناکس سے بولتے پھرتے ہیں۔ ابھی کسی کے پاس بولنے سے کیا وہ ہمارا مسئلہ حل کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ یا تو ہماری کمزوری کو وہ اپنے دل میں بسا لے گا، یا نہیں تو آپ کی باتوں کو سن کر اوروں میں لگائے گا۔ دونوں کام انسان اتنا ہی کر سکتا ہے یار، انسان کچھ نہیں کر سکتا، انسان کے بس میں کچھ اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے، جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کی تعلیم ایسے ہی اہتمام سے کرتے تھے، استخارہ کو ایسے اہتمام سے لوگوں کو سکھاتے تھے جس طرح قرآن اور حدیث کی تعلیم کو سکھاتے تھے۔ اتنی اہمیت ہے استخارہ کی۔
اور آج ہم اس کو بھول بیٹھے. اچھا، جب اتنی ساری باتیں ہمارے سامنے آ ہی گئیں تو اب استخارہ کیسے کرنا، کتنی دفعہ کرنا، کس وقت میں کرنا، یہ سب سوال ہمارے ذہن میں آتے ہیں. کیسے کرنا استخارہ؟ میں نے پہلے بھی کہا، ایک طویل استخارہ ہے، ایک چھوٹا استخارہ ہے. بڑا استخارہ یہ ہے، یہ کوئی بھی دکان اوپن کرنا، مکان اوپن کرنا ہے، کنسٹرکشن کا کام کرانا، کچھ بھی بڑا کام ہو تو اس سے پہلے استخارہ یہ ہے کہ 2 رکعت پہلے نفل نماز پڑھیں. 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ تیرے علم کے ذریعے سے، تیری قدرت کے ذریعے سے میں تجھ سے بھلائی طلب کرتا ہوں. میں یہ دکان کا کام شروع کر رہا ہوں، مکان کا کام شروع کر رہا ہوں، اس میں میرے لیے بھلائی ہے یا شر ہے؟ یہ بات آگے کی میں نہیں جانتا، تو جانتا ہے. اس میں خیر ہے شر ہے تو جانتا ہے. اور اس کام کو تیرے حوالے کر رہا ہوں میں، اور اس کام کو تیرے حوالے کر رہا ہوں. رشتہ آ گیا، لڑکا اچھا ہے برا ہے، یہ صرف ہم ظاہری کیفیت سے جان سکتے ہیں. بھئی ماشاء اللہ دکان بھی رکھا ہے، ڈیوٹی پہ جاتا ہے، ماشاء اللہ لڑکا بہت اچھا ہے، اچھے خاندان سے. یہ ہم لوگوں کی بات پہ اعتماد کرتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے ہم نہیں جانتے نا. یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. رشتہ آ گیا تو آپ اللہ کے سامنے بات کو رکھیں، یا اللہ میری بیٹی کا رشتہ آیا، میری بہن کا رشتہ آیا، میں اسے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور اس کا الہام تو مجھے فرما دے. اس میں جو خیر ہے وہ مجھے نصیب فرما، اس میں جو شر ہے اس سے تو حفاظت فرما، اور جس بات میں خیر ہے، جس راستے میں خیر ہے اس کی طرف تو مجھے متوجہ فرما. اسی کو استخارہ کہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی العزیز آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اس طرح استخارہ کریں گے، اللہ آپ کو ناکام نہیں کرتا. کتنی دفعہ کرنا؟ اگر ایک دفعہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد، اسی رات میں یا اس کے اگلے دن آپ کو ایک فیصلہ ذہن میں آئے گا، ضرور آئے گا، آزما کر دیتے ہیں. ایک تسلی والی بات آپ کے دل میں آتی ہے. کیا بات؟ کرنا، یا کرنا تو کس طریقے سے کرنا، کس سے بات کر کے کرنا، کس سے ہمیں تحقیق لینا. یہ بات کم سے کم آپ کے ذہن میں آئے گی. کچھ نہ کچھ اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں، آئیں گی. جب آپ کو تسلی ہو گئی تو سمجھو یہ اللہ ہی کی طرف سے فیصلہ ہے، اسی پہ آپ کو چلنا ہے. یا اگر آپ کے حق میں شر ہے، برائی ہے، تو ضرور اللہ آپ کو اس کا بھی الہام کرے گا. نہیں یہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے، اس جگہ میں دکان بنانا ٹھیک نہیں ہے، اس جگہ کو خریدنا ٹھیک نہیں ہے، اس آدمی کو بیچنا ٹھیک نہیں ہے. دماغ میں آئے گی بات. کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ ایسا آپ کے سامنے میسر ہو جائے گا اور آپ کی خدمت میں آ جائے گا، کہے گا کہ بھائی صاحب آپ اس دکان کو نہ خریدیں، اس کو نہ بیچیں، یہ صحیح آدمی نہیں ہے، یہ خاندان سے نہیں ہے، اس میں رشتہ نہ کریں. کوئی نہ کوئی آپ کو آ کر بتا دے گا. یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ بتائے گا آپ کو، اللہ بتائے گا، کیونکہ آپ نے اس کام کو اللہ کے حوالے کر دیا تو وہ ذمہ لے کر آپ کو بتائے گا کہ کام نہیں کرنا ہے. انشاءاللہ کریں گے. تو اگر ایک ہی دن میں معلوم ہو گیا تو الحمدللہ کہیں، اللہ کے لیے 2 رکعت شکریہ نماز پڑھیں، دعا کریں اللہ تو نے تو مجھے ایک خیر کی طرف مجھے رہنمائی کر دی، تیرا لاکھ شکر ہے. ہو سکے تو آپ 50 روپئے، 100 روپئے، آپ کی جتنی طاقت ہے 1000 روپئے صدقہ دیں، شکریہ کے صدقہ دے دیں، کسی غریب کو دے دیں، یا اللہ تو نے میرا کام آسان کر دیا. اگر ایک دن میں معلوم نہیں ہوتا تو 7 دن تک استخارہ کریں. کتنے دن تک؟ 7 دن تک. ایک وقت طے کر لیں، یا کوئی بھی وقت، لیکن مکروہ وقت نہ ہو. زوال کا وقت نہ ہو، طلوع کا وقت نہ ہو، غروب کا وقت نہ ہو. 3 مکروہ وقت ہیں. اس کے علاوہ جس وقت میں بھی نماز پڑھنا درست وقت ہے اس وقت میں استخارہ کی نماز پڑھیں، پڑھ کر اللہ سے دعا کریں. 7 دن میں انشاءاللہ ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی فیصلہ کرے گا. ہاں ایک سوال یہ بھی آ رہا ہے ذہن میں، مولانا صاحب مسئلہ تو چھوٹا ہی ہے، مسئلہ بہت اہم ہے، لیکن وقت نہیں ہے، میرے پاس 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے دعا کرنے کا وقت نہیں ہے، کیا کروں؟ کچھ بھی نہیں ہے. ایمرجنسی اگر ہے تو ایسی صورت میں بیٹھے بیٹھے آپ اللہ سے دعا کر لیں، یا اللہ میں اس کام کو شروع کر رہا ہوں، میرے سامنے ایک لسٹ آئی ہے، میرے سامنے کچھ کام آئے ہیں، میں کام کو شروع کرنا ہے، اس میں جو خیر ہے مجھے نصیب فرما، اگر شر ہے تو اس کام سے مجھے روک دے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کام کا ارادہ فرماتے تو یہ استخارہ کرتے. ایمرجنسی جب بھی کام ہو تو یہ استخارہ کرتے، اللہم خر لی واختر لی،
یا اللہ مجھے جو کام میں شروع کر رہا ہوں اس میں مجھے بھلائی عطا فرما، اور جس کام میں بھلائی ہو اسی طرف مجھے رہنمائی فرما، اور جس کام میں بھلائی نہیں ہے اس سے مجھے روک دے۔ سمپل۔ پڑوسی ملک کے حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہ رحمۃ اللہ علیہ، جب بھی کوئی بڑا مسئلہ سامنے آ جاتا تو آپ ہمیشہ کا معمول تھا، ایمرجنسی مسئلہ آتا تو چھوٹی چھوٹی جو استخارہ کی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، وہ دعائیں آپ بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھاتے اور آنکھ بند کرتے تھے اور اللہ سے مانگ لیتے تھے، یا اللہ بڑا مسئلہ آ گیا ہے، اب اس مسئلے کو تو حل فرما۔ آپ بھی یہی کام کریں، آپ بھی ایسا ہی کریں۔ وقت نہیں ہے تو بیٹھیں، 2 منٹ بیٹھیں، چاہے مسجد ہو، آپ کا دکان ہو، مکان میں، گھر میں یا کسی بھی جگہ میں بیٹھے یا کھڑے کھڑے اللہ سے استخارہ کر لیں۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے استخارہ کی یہ دعا تلقین فرمائی، اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، یا اللہ مجھے نیک اور سیدھے راستے اور خیر اور بھلائی کے راستے کی طرف مجھے ہدایت عطا فرما، اور جو چیزیں میرے نفس کے شر سے ہیں اس سے میری تو حفاظت فرما۔ اللہم اہدنی سددنی، یا اللہ مجھے تو ہدایت عطا فرما، نیک اور سیدھے راستے کی بھلائی کی طرف تو مجھے رہنمائی عطا فرما۔ یہ بھی دعا ہے۔ بہت ساری دعائیں ہیں جو آپ کے دل میں آئیں، اللہ کے سامنے رکھیں، کسی اور کے سامنے نہ رکھیں، اللہ کے سامنے رکھیں۔ فوراً کوئی مصیبت درپیش آ گئی، اس کے سامنے نہ بھاگیں، جائیں، آپ جائیں، راستہ ہے، آپ کسی آفس کو جانا، دفتر کو جانا، جائیں، ایسا نہیں کہ روکا جا رہا ہے، جائیں، اس سے پہلے آپ اپنے دل کو اللہ کے پاس لے کر جائیں، رکھیں آپ اپنے مشورے کو اللہ کے پاس۔ آپ کے پاس 2 منٹ نہیں ہے، جہاں آپ کے 2 سال کی کمائی لاس ہونے والی ہو، جہاں آپ کے پیسے برباد ہونے والے ہوں، جہاں آپ کا وقت برباد ہونے والا ہو، ایسی مصیبت آ کر کھڑی ہو جائے، یا رشتہ ہی برباد ہونے والا ہو، ایسی مصیبت آ کر کھڑی ہو جائے جہاں آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت بھی نہ ملے، تو ایسی صورت میں کیا ہم 2 منٹ اللہ کے لیے نہیں دے سکتے؟ 2 منٹ کتنے؟ صرف 2 منٹ، یہ 2 منٹ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ 2 منٹ اللہ کے سامنے رکھیں، یا اللہ بڑی مصیبت میرے سامنے آئی ہے، کوئی نہ کوئی تو حل فرما۔ قرض لے لیتے ہیں، وقت پر دے نہیں پاتے، اور دینے والا بھی پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں مل پاتا۔ جب آپ نے قرض مانگا تھا تو دیا کس نے تھا؟ ذریعہ تو بندہ ہے، ذریعہ تو بھائی ہے، بندہ ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، دیا تو بندہ ہی ہے، لیکن توفیق کس نے دی تھی؟ جب لیے تھے 1 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، کس نے توفیق دی تھی بھائی؟ اس بندے کو اللہ نے توفیق دی، تبھی تو آپ کو اس نے قرض دیا تھا۔ جب آپ کو دینا بھی ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ آپ کو دینے کی توفیق بھی کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا۔ لینا دینا یہ ذریعہ ہے محض، توفیق اللہ کی ہو تبھی آپ کو قرض ملتا ہے، توفیق اللہ ہی کی ہو تبھی آپ قرض کو ادا بھی کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ کوئی بھی مصیبت آ جائے اپنے اللہ سے بات رکھیں، راز و نیاز کریں۔ 2 منٹ کا استخارہ آپ کے 20 سال، 40 سال، 50 سال کی مصیبت کو دور کرے گا۔ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، اللہ تعالی ہم سب کو استخارہ کرنے کی اور مشورہ کرنے کی، اور یہ نہ سوچیں بھائی استخارہ کرنا، مشورہ کرنا تو بزرگوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ بہت بڑی نادانی ہے، بہت بڑی نادانی۔ ایسا سوچ کر ہر چھوٹا آدمی بھی استخارہ کرنا چاہیے، ہر چھوٹا بڑا آدمی استخارہ کرے، ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے استخارہ کرے۔ شادی کے لیے استخارہ نہیں ہے بھائی، ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے استخارہ کریں۔ چھوٹا کام ہو تب بھی اللہ سے استخارہ کریں، اور گھر میں مشورہ کریں چھوٹی چھوٹی بات پر۔ ہمارے جو کالج کے بچے ہوتے ہیں، ٹور پہ جانا ہوتا ہے، ضد کر بیٹھتے ہیں ماں باپ سے، پیسے دو مجھے ٹور پہ جانا ہے، ہاں پیسے دو مجھے پھرنے کے لیے جانا ہے، فلاں مجلس میں پارٹی ہو رہی ہے جانا، پیسے دو، ضد کر کے بیٹھتے ہیں۔ تو مشورہ کریں۔ کالج کے جو بچے ہیں نا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کریں، انگلی پکڑ کے جن ماں باپ نے ہمیں چلنا سکھایا ہے نا، ان سے مشورہ کریں۔ میں اس جگہ پر فلاں لوکیشن پہ ٹور پہ جا رہے ہیں، میں جا سکتا ہوں نہیں جا سکتا؟ پہلے یہ آپشن اپنے ماں باپ کے سامنے رکھیں، دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بچے نے ڈائریکٹلی مانگا نہیں بلکہ مشورہ کیا۔ اب ماں باپ جو ہیں اس کے حق میں خیر ہے تو بھیجیں گے، شر ہے تو روکیں گے۔ یہ بڑوں کے لیے نہیں، میں کالج کے بچوں سے گزارش کر رہا ہوں،
اسکول کے بچے، کالج کے بچے، چاہے وہ مدرسے کے بچے ہی کیوں نہ ہوں، اپنے ماں باپ سے مشورہ کریں. اگر ماں باپ اجازت دیتے ہیں تو جاؤ، نہیں دیتے. کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کو بھیجنا نہیں چاہتے، ایسا نہیں ہے بھائی. بچوں کو غم میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے ہیں، مصیبت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہر ماں باپ اپنی کمائی کا ایک ایک آنا بھی اپنے بچوں کی خوشی کے لیے ہی لگاتے ہیں. اچھا ہے تو بھیجیں گے، برا ہے تو نہیں بھیجیں گے. اب ضد کر کے نہیں بیٹھنا کہ مجھے نہیں بھیجے، اس دفعہ چھوٹی جگہ نہیں بھیجے، اگلی دفعہ اسٹیٹ پہ اسٹیٹ دوسری جگہ بھیج دیں گے. بھائی نہیں بھیجیں گے، انشاءاللہ بھیج دیں گے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو مشورہ کرنے کی اور اپنے اللہ سے استخارہ کرنے کی اور دعا مانگنے کی. استخارہ جو ہے نا، یہ اپنی کوششوں کو اور اپنی کامیاب اور اپنی بھلائی کی کوشش کو نماز اور دعا کے ذریعے سے اس رخ کو اللہ کی طرف متوجہ کر دینا ہی استخارہ ہے. انشاءاللہ کریں گے. اللہ ہم سب کو استخارہ کرنے کی اور مشورہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں وہ سنتیں پڑھ لیں.